خالد کھوکھر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ذرا بتائیے گا اس بابت کہ بڑے نقصانات ہوئے ہیں، پنجاب میں تو ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، سندھ میں ابھی اللہ خیر کرے. کیا اب تک آپ کی اسیسمنٹ ہے نقصانات کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، یہ کاشتکاروں کے لیے جہاں سے دریا یہ سیلاب گزر رہا ہے، کاشتکاروں کے لیے قیامت ٹکرا ہے اس وقت. اچھا. کیونکہ اس وقت تینوں دریا بپرے ہوئے ہیں، ستلج بھی ہے، چناب بھی ہے اور راوی بھی ہے. اور اس وقت جو اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ رفلی اندازہ ہے کہ 15 سے 20 لاکھ ایکڑ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. اور اس میں خصوصاً چاول کی بہت بڑی فصل آ رہی ہے، اس کا حصہ ہے. چاول ہے، کماد ہے، مکی ہے، اس کے علاوہ کپاس کی فصل ہے. فش فارمنگ بہت بڑی تباہ ہو رہی ہے. ان کی فش، ان کا خرچہ بھی بہت، ہاں فش فارمنگ ہے. یعنی کہ اچھا خصوصاً جانوروں کے لیے چارہ جات جو فوڈر ہے ان کے لیے کھانے کے لیے، وہ بھی تباہ ہو گیا. اس وقت جانور بھی بھوکے ہیں اور انسان بھی بھوکے ہیں. یعنی اس وقت کاشتکاروں کے جو وہاں پہ غریب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے کاشتکار جو سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں، ان کے حالات یا ان کے جذبات کی شدت میں اب تک نہیں پہنچا سکتا. کیونکہ ان کے پاس سے ہر چیز چلی گئی ہے. ان کے پاس اگر گندم پڑی تھی، دالیں پڑی تھی، گھر میں چارپائی بستر، جو غریب لوگوں کے یعنی کہ پاس جو اسٹاک تھا وہ بھی بہہ گیا سب کچھ. آف کورس وہ ہر چیز سے محروم ہو چکے ہیں جی. اب تو وہ اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہے ہیں یا حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ اس وقت ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، نہ ان کے تعلیم رہی، نہ ان کی صحت رہی. یعنی کہ علاج تک بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے. حتیٰ کہ آنے والی فصلوں پہ بھی وہ خرچ نہیں کر سکتے. ہمارے لیے ملک کے لیے فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے. خالد کھوکھر صاحب، اس وقت جہاں پر پانی جس طرح سے آپ نے کہا کہ 15 سے 20 لاکھ ایکڑ اراضی زیر آب ہوئی، ایک تو ہوتا ہے کہ پانی آیا، پانی اتر گیا. کیا کتنے فیصد علاقہ ہے کہ جہاں پر پانی اب بھی موجود ہے؟ اور فصلوں کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا، پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے پچھلے سال غالباً 4 ارب ڈالر کا کہہ رہے تھے کہ ایکسپورٹس ہوئی ہیں رائس کی صرف. اس بار کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ 4 ارب ڈالر کی بالکل چاول کی ایکسپورٹ ہوئی تھی. اس وقت چاول کی فصل بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی ہے اس سے. اچھا. اور جہاں پہ پانی گیا ابھی تک وہیں پہ پانی کھڑا ہے جی. پانی ابھی وہاں سے نکلا نہیں، کیونکہ پیچھے ابھی سے پانی پیچھے سے آ رہا ہے. جو آپ کل کی خبر ہے آپ کی، میرے خیال میں یہ آپ کے ایئر وائی کی نیوز تھی کہ وہ سلار ڈیم سے دوبارہ پانی چھوڑ دیا گیا. جی انڈیا نے دوبارہ چھوڑ دیا. تو جی اچھا، اس سے راوی میں ابھی پانی چل رہا ہے. ابھی تو پانی ملتان پہنچ رہا ہے ابھی تو، یعنی کہ پانی سارا راستے میں ہے. جو اس کے نقصانات ہیں اس کا اندازہ ابھی ویسے لگایا نہیں جا سکتا صحیح طرح. لیکن جس طرح یہ بس بلین آف ڈالر کا نقصان ہے جی کاشتکاروں کا اور پاکستان کا. اس وقت ہمیں ایز اے قوم سوچنا چاہیے، پوری قوم کو چاہیے، صرف حکومت پہ نہ چھوڑے ان بے سہارا لوگوں کو. پوری قوم ان کا ساتھ دے، پوری پاکستانی قوم جڑ کے ان کا ساتھ دے، درد دل کے ساتھ دے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا تھا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. اس وقت تو پوری قوم کو چاہیے کہ وہ ان جو سیلاب زدہ علاقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور ان کی بہتری کے لیے کام کرے، تاکہ وہ اگلی فصلیں کاشت کر سکیں. بلا شبہ یہ بہت ضروری ہے. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ جب بریفنگز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے اندر وزیر اعلیٰ صاحبہ وہ خاصی ایکٹیو ہیں. ان کو بتایا جا رہا تھا کہ جی جانوروں کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی بڑے ارینجمنٹس کیے گئے تاکہ کسانوں کا اس طرز پہ بھی نقصان نہ ہو، کیونکہ یہ چولی دامن کا ساتھ ہے نا کہ وہ فصلیں بھی اگاتے ہیں، پھر بھینسیں وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، جانور بھی پالتے ہیں. تو کیا اس حوالے سے حکومت کی جانب سے پراپر فیسیلیٹیٹ کیا گیا لوگوں کو کہ وہ اپنے جانوروں کو بچا سکیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ حکومت، میں اس وقت میں کسی کا گلہ نہیں کر سکتا. حکومت ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکتی اس وقت. تو میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ایز اے قوم تمام جو ذمہ دار ہیں، جو خشک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس اس وقت چارہ جات ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اعلان کریں. اور بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں کہ جانور ہمارے پاس لے کے آئیں، ہم رکھنے کے لیے تیار ہیں. لوگ خدمت کر رہے ہیں، لوگوں میں خدمت کا جذبہ موجود ہے اور اس جذبے کو اور اس وقت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں نا، یہ مال تو سارا اللہ تعالیٰ کا، جس کے پاس بھی ہے جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. کسی کی ملکیت نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی ملکیت ہے. سب کچھ، یہ رزق، یہ جائیداد، سب کچھ میرا اللہ کا دیا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی تو اس کو بانٹ کے کھانا چاہیے. اس وقت مصیبت زدوں کے لوگوں کے کام آنا وہ اتنا ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میرا مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ کسی مشکل وقت میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کے جا کے میں مدد کروں. تو اس وقت تو تمام لوگ مدد کے طلبگار ہیں اور سب لوگوں کو مدد کرنی چاہیے. اور میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ اب حکومت کو بھی ایک چیز چاہیے، ریاست کو اپنی رٹ قائم کرنی چاہیے. ہم دنیا میں آج تو کوئی پیدا نہیں ہوا جو ہوا، آگ اور پانی پہ کنٹرول کر سکے. ہم نے پانی کے راستے بند کیے ہیں، خود بند کیے ہیں ہم نے. ہمیں یہ راستے کھولنے پڑیں گے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. اگر وہاں پہ کوئی کالونی بنی ہے، کوئی سڑک بنی ہے، کوئی چیز ہے،
इन सब चीजों को नेस्तो नाबूद करना पड़ेगा और हमें वो बिल्कुल प्योर दरिया का उसको रास्ता देना होगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए खालिद खालिद साहब, मुझे एक चीज बताइए कि आपने कहा कि ये फूड सिक्योरिटी भी हमारी मुतासर हो सकती है, तो मैं चाहूंगा इसकी अगर आप वजाहत कर पाएं कि एक तो चावल की फसल मुतासर होगी तो जाहिर है कि उसके बड़ी इंप्लीकेशंस होंगी, और क्या क्या हमारे नुकसानात हो सकते हैं और हो रहे हैं या हो चुके हैं? मक्की की फसल है उसमें, अच्छा, और सब्जी, तमाम किस्म की सब्जियात हैं इस वक्त, वो भी उसी में शामिल है। यानी कि ये जितनी फसलें हैं जहाँ पे किन्नू है, फ्रूट है जो इस वक्त कच्चा है वो लगा हुआ है, वो भी ज़ाया हुआ। और फूड सिक्योरिटी तो हमारा सबसे, पूरी दुनिया में इस वक्त नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। हम गंदम में पहले हमारे पास शॉर्ट है, पिछले साल हमारी 29 लाख टन गंदम कम हुई है उससे पिछले साल से, और अगले साल काश्तकार उसको काश्त करने की इरादा भी कम रखते हैं, कम लोग काश्त कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रेट नहीं मिला, उनको उनकी पैदावारी लागत वापस नहीं मिली। यानी कि हुकूमत ने जो हमारे साथ ज्यादती की, ये वो टाइम नहीं हम वो गिनवाएं बैठ के ज्यादती है, क्योंकि आज, लेकिन आप पहले इसको काफी हाईलाइट कर चुके हैं। ठीक है जी, नहीं, इस वक्त हमारे ऊपर क़यामत सुगरा बरपा है इस वक्त काश्तकारों के ऊपर, जो जिनके इलाके में सैलाब आया इस वक्त वो तमाम मदद के तलबगार है। इस वक्त तो चाहिए पूरी कौम को यकमुश्त एक जान होकर, जिस तरह हमने इंडिया के खिलाफ जंग यकमुश्त एक जान होकर लड़ी है, उसी तरीके से तमाम से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि सब लोग मिल के इन लोगों की मदद करें और इनकी इमदाद करें, और इनके जानवरों के लिए चारा भी मुहैया करें, इनके खाने का बंदोबस्त भी करें, और उसके बाद उनके लिए पहनने के लिए कपड़ों का भी बंदोबस्त करें। और बाद में देखें ना, अगर किसी बेटी का जहेज था वो भी चला गया, यानी वहां पे अगर जाके रिकत अमेज़ मनाजिर हैं वहां के देखने को मिलते हैं। मैं तो बहुत सारे इलाकों में जाके मैंने देखा है, यानी उस वक्त देख के जिगर बाहर आने को लगता है कि क्या हुआ है हमारे साथ जो इस वक्त अल्लाह। लेकिन ये कुदरती आफत है, हम अल्लाह तबारक व तआला से माफी भी मांगे और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे। देखते ना हमारे ये गुनाहों की शामत है, ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है और हमारे अपने। हाँ जी, ठीक है जी, अल्लाह ताला रहम फरमाए। बहुत शुक्रिया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे।